رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا جب ہماری سیدزادی ہماری سردار حضرت فاطمہ زہرا روزہ رکھ رہی ہیں تو ان کی کنیز ان کی باندی نے بھی روزہ رکھ لیا. سحری ہو گئی، اب افطار کا وقت ہوا. افطار کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان سجتا ہے، قسم قسم کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ ہوتی ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مولائے کائنات ولیوں کی سردار ہے، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی کے علاوہ کچھ موجود نہیں. حضرت علی جاتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا جو لے کر کے آتے ہیں ہاتھ پر سے، اتنا کہ 3 دن کچھ روٹی بن کر کے اس سے افطار کر دیا جائے. 3 روٹی بن کر کے تیار ہوتی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا روٹی بناتی ہیں، پکاتی ہیں. 3 روٹیاں تیار ہوئی، دسترخوان پہ رکھ دی گئی. اب مغرب کے وقت کا انتظار ہو رہا ہے، افطار کے وقت کا انتظار ہو رہا ہے. کب وقت افطار آئے ہم روزہ کھولیں، ہم اپنا روزہ پورا کریں. قبل اس کے کہ افطار کی صدا آتی، افطار کا وقت ہوتا، قبل اس کے کہ اذان مغرب کی آواز کانوں میں گونجتی، اذان ہونے سے پہلے دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی. ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا، ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے مجھے کو کھانا کھلائے؟ ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے مجھے کو کھانا کھلائے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، 3 روٹیاں ہیں، ایک حضرت فاطمہ زہرا کے پاس، ایک حضرت علی کے پاس اور ایک آپ کی باندی، آپ کی کنیز حضرت فضہ کے پاس ہے. شہزادی کونین، اللہ اکبر، شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا نے جب دیکھا کہ دروازے پر مسکین نے صدا لگائی ہے اور اس گھر کے دروازے پر فقیر آیا ہے، اس گھر کے دروازے پر مسکین آیا ہے کہ جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے، جس کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. حضرت فاطمہ کے پاس روزہ کھولنے کے لیے تنہا واحد ایک ہی روٹی ہے. حضرت فاطمہ مولا علی سے عرض کرتی ہے، اے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج جی، میری روٹی لے جائیے اور دروازے پر آنے والے مسکین کو دے دیجیے. حضرت فاطمہ زہرا نے جب اپنی روٹی پیش کی ہے، وہ بھی تو حضرت علی داماد پیغمبر تھے نا، فاطمہ زہرا کے شوہر تھے. مولا علی کی سخاوت کا جواب نہیں تھا. حضرت علی نے اپنی بھی روٹی اٹھائی، دونوں روٹیوں کو اٹھایا اور جا کر کے دروازے پر مسکین کو دے دیا. اب ایک روٹی بچی تھی جو حضرت فضہ، حضرت فاطمہ کی جو باندی ان کی غلام کنیز تھی، اس کے پاس تھی. اس نے دیکھا جب ہمارے آقا نے روٹیاں اٹھا کر کے اپنے حصے کی مسکین کو دے دی ہے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اس روٹی سے روزہ کھولوں؟ وہ بھی اٹھتی ہے، وہ جا کر کے روٹی مسکین کو عطا کر دے. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ پانی سے افطار ہو جاتا ہے، دوسرے دن آتا ہے، ابھی ایک روزہ ہوا ہے نا، دوسرا روزہ سحری ہوتی ہے، پھر دوسرا دن افطار کا وقت آتا ہے، پھر 3 روٹیاں بن کر کے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک روٹی حضرت فاطمہ کے پاس ہے، ایک روٹی حضرت علی شیر خدا کے پاس ہے، ایک روٹی حضرت فضہ کے پاس ہے. کل مسکین نے افطار کا وقت ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تھا. آج دروازے پر یتیم آیا ہے. کل مسکین آیا تھا اور آج یتیم آیا ہے. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا. اس نے بھی وہی آواز اور صدا لگائی، ہے کوئی جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ آج بھی دستور اور معمول کے مطابق حضرت فاطمہ نے اپنی روٹی کو اٹھایا، یتیم کے حوالے کیا. حضرت علی نے روٹی کو اٹھایا، یتیم کے حوالے کیا. حضرت فضہ نے روٹی کو اٹھایا، یتیم کے حوالے کیا. ذہن کو حاضر رکھیے، پہلے دن آیا تھا مسکین، یتیم، پہلے دن مسکین اور دوسرے دن یتیم. لفظ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ شان اہل بیت سمجھ میں آئے گی. پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم. اب تیسرا روزہ رکھا گیا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر 3 روٹیاں بن کر کے تیار ہوئی. اب دروازے پر آیا اسیر، اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو، جو قیدی ہوتا اس کو کہتے ہیں اسیر. اسیر آیا دروازے پر، پھر معمول کے مطابق 3 روٹیاں اس اسیر، اس قیدی کو دے دی جاتی ہیں. 3 روزے پورے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ کی شہزادی کی یہ سخاوت
وعصیرا، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بندے اور کچھ بندیاں ایسی ہیں جو مسکین کو، جو یتیم کو، جو اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شان اہل بیت دیکھیے، پہلے دن دروازے پر آیا تھا مسکین، دوسرے دن دروازے پر آیا یتیم، تیسرے دن دروازے پر آیا اسیر، اور جب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تو اسی ترتیب سے نازل فرمائی۔ رب نے فرمایا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اگر پہلے دن فاطمہ زہرا کے دروازے پر مسکین آ رہا ہے تو قرآن پہلے تذکرہ مسکین کا کر رہا ہے، دوسرے دن فاطمہ کے دروازے پر اگر یتیم آ رہا ہے تو قرآن دوسرے نمبر پہ یتیم کا تذکرہ کر رہا ہے، اور تیسرے دن حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر اسیر اور قیدی آ رہا ہے تو قرآن اسی ترتیب سے حضرت فاطمہ کی شان بیان کرنے کے لیے قیدیوں کا اور بھوکے دروازوں پر آنے والوں کا تذکرہ اسی انداز سے کرتا نظر آتا ہے۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ جو خاندان نبوت والے لوگوں کو کھلاتے ہیں زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا پیغام کربلا یہ ہے، اہل بیت نبوت اور اہل بیت اطہار کا میسج اور درس یہ ہے، اے میری بارگاہ میں عقیدت پیش کرنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میری غلامی کا دم بھرنے والوں، ہم وہ اہل بیت نبوت ہیں کہ ہمارے دروازے پر کوئی فقیر، کوئی سائل، کوئی یتیم، کوئی اسیر، کوئی مسکین آتا ہے تو اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر اس کو عطا کر دیتے ہیں، یعنی کسی شاعر نے اس انداز سے کہا تھا کہ اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے۔ لیکن کہہ کر کے سبحان اللہ کہنا یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے یہ بڑھتی ہے، اور قیامت تک کے لیے قانون یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، ان کی عقیدت ہے، ان کا ادب و احترام ہے، اب انہوں نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو درس و سبق دیا ہے، ہمیں اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ لیکن آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والے افسوس ہوتا ہے، افسوس حالات دیکھ کر، اپنے آپ کو حسینی کہنے والا بندہ، اپنے آپ کو فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والا بندہ، دروازے پر آنے والے سائل کو دینا بڑی بات ہو گئی، دروازے اور گھر کے اندر جو ماں باپ بوڑھے موجود ہیں اس کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالات یہی ہے، یہی سچائی ہے، اور ہم حسینی ہیں۔ دروازے پر آنے والے فقیر کو بعد میں دو، جو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تینوں ٹائم خود بعد میں کھاؤ، پہلے ماں باپ کی بارگاہ میں کھانا پیش کرو۔ یہ ہے کربلا کا پیغام، یہ ہے اہل بیت اطہار سے سچی محبت کا طریقہ کہ اپنے بھائی سے محبت کرو، اپنے بہنوں کے حق ادا کرو، اپنے پڑوسی کا ادا کرو، اور غریبوں مسکینوں یتیموں کا حق ادا کرو، صرف نعرہ لگا کر کے اور یا حسین کا نعرہ لگا کر بلند کر کے صرف زبانی حسینی بن جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن کردار حسینی بننا مشکل ہے، اخلاق